وہ بندہ سب سے بہترین قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام نے کس حد تک حقوق اللہ، حقوق العباد میں حقوق اللہ کے لحاظ سے جو حقوق العباد ہیں کس حد تک ان کی فوقیت کو بیان کیا۔ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ان تمام اعمال کا اجر و ثواب یہ موقوف ہے اس پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس بندے کی بندوں کے ساتھ صورتحال کیا ہے، بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ پھر نماز کام آئے گی، پھر روزہ کام آئے گا، پھر اس کا حج کام آئے گا، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فائدہ بندے کو خود ہے، اس کے حج اور زکوٰۃ کا فائدہ اور اس کی نمازوں کا فائدہ پڑوسیوں کو نہیں، جو اجر و ثواب ہے اس کے کھاتے میں لکھا جانا ہے۔ بندوں کے لحاظ سے فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بندوں کے حقوق کو پورا کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے اس بندے نے ایک خاتون کا ذکر کیا، کہنے لگا ان فلانہ تکثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ محبوب ایک عورت ہے، وہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، صرف نماز پڑھنے کا وصف ہی بیان نہیں کیا، اس کی کثرت کو بیان کیا۔ صرف فرائض ہی نہیں پڑھتی، صبح تہجد بھی پڑھتی ہے، پھر اشراق و چاشت بھی کبھی نہیں چھوڑے، نوافل کی بھی کثرت کرتی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑھتی ہے۔ صرف رمضان کے روزے ہی نہیں، نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے۔ صرف زکوٰۃ اور فطرانہ ہی نہیں بلکہ وہ نفلی صدقات بھی بڑے کرتی ہے۔ محبوب یہ سارے کام کرتی ہے، غیرہ مگر ساتھ ایک کام یہ بھی کرتی ہے، وہ کیا؟ فرمایا غیرہ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ محبوب اس کی زبان اچھی نہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے اس سے بڑا تنگ ہے۔ عمل دیکھیں تو پورے محلے میں اس سے بڑا کوئی نیک نظر نہیں آتا، اگر ذاتی لحاظ سے اس کا عمل دیکھیں، عبادات کے لحاظ سے۔ لیکن کریم آقا اگر اس کے معاملات دیکھیں لوگوں کے ساتھ تو پڑوسی اس کے بڑے تنگ ہیں، اس سے اس کی زبان اچھی نہیں۔ جس وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ ذکر کیا گیا تو میرے محبوب نے تہجد نہیں دیکھی، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو رزلٹ میرے محبوب نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ نمازیں بھی ہیں کھاتے میں، نمازوں والے پیپر میں بھی پاس ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے پیپر ہیں، لیکن محبوب ایک میں جو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس لحاظ سے اس کی صورتحال یہ ہے۔ میرے محبوب نے جب رزلٹ بیان کیا تو کیا لفظ بولے؟ فرمایا ہیا فی النار۔ فرمایا اگرچہ وہ تہجد گزار ہے، اگرچہ وہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے، اگرچہ نفلی روزے بھی وہ نہیں چھوڑتی، ہیا فی النار، لیکن وہ عورت جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کے پڑوسی اس سے تکلیف میں ہیں، پڑوسی اس کے اذیت میں ہیں۔ ایسی عورت اپنے نماز کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتی، اس کے روزے اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتے، صدقہ خیرات اسے جنت نہیں لے جا سکتا۔ رب ذوالجلال حقوق اللہ کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز جب بندے نے پڑھی ہے یہ تو رب کو پتا ہے کہ میں نے قبول کی ہے یا نہیں کی، اس کا اجر و ثواب تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن بندے جس عمل کی گواہی دیتے ہیں بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا اس کی زندگی میں، تو
وہ معاملہ ہے کہ اس کا جو صورتحال ہے وہ بندوں کے ساتھ کیسی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے محبوب تشریف فرما تھے، جنازہ گزرا تو صحابہ نے میت کی تعریف کی، کہا بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا یہ حسن سلوک کرتا تھا، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے۔ اب جس وقت گواہی دی، میرے آقا فرماتے ہیں واجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بڑا یہ لوگوں کو اذیتیں دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، لوگ اس سے بڑا تنگ تھے، اس لحاظ سے گواہی دی۔ میرے آقا نے پھر یہی لفظ بولے، فرمایا واجبت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، عرض کرتے محبوب پہلے جنازہ گزرا، تعریف ہوئی، آپ نے فرمایا واجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے مذمت کی، آپ نے پھر فرمایا واجبت۔ کیا واجب ہو گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، اللہ نے میری امت کو اس دنیا میں گواہ بنا دیا ہے اپنا۔ فرمایا یہ جس بندے کے بارے میں جیسی گواہی دے دے اللہ ویسا ہی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں تم نے گواہی اچھی دی، یہ کہا بندہ نیک تھا، اس کا سلوک بندوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، حسن سلوک کرتا تھا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور جس کے بارے میں یہ کہا اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اللہ نے ویسا فیصلہ فرما کے اس کے لیے جہنم کو واجب بنا دیا ہے۔ یہ صورتحال ذہن میں رکھیں اور اس لحاظ سے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھیں کہ کل کو جب ہماری گواہی یہ لوگ دیں تو اس گواہی پہ فیصلے ہونے ہیں۔ یہ گواہی کوئی معمولی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکات کا معاملہ بعد کا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں رب نے قبول کی اور کتنی بندے کے منہ پہ ماری جائیں گی، کتنے حج قبول ہوئے، کتنے عمرے قبول ہوئے، کتنا صدقہ خیرات قبول ہوا۔ اس کی گواہی تو بندوں نے نہیں دینی، بندوں نے جو گواہی دینی ہے وہ اپنے ساتھ اس نے سلوک کی دینی ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ سلوک کیسا تھا، رویہ کیسا تھا۔ اگر گواہی اچھی ہو گئی تو رب ذوالجلال ہو سکتا ہے اسی گواہی پہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ جس وقت ایک خاتون کا ذکر ہوا، وہاں ذکر یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان فلانہ تذکر من قلۃ صیامھا وصلاتھا وانھا تتصدق۔ یہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت ہے، وہ نمازیں کثرت سے نہیں پڑھتی، صرف فرض پڑھتی ہے، تہجد نہیں پڑھتی اٹھ کے، 5 نمازیں پڑھتی ہے یہ نہیں چھوڑتی، اور نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، صرف رمضان کے ہیں، صدقہ خیرات بھی اضافی نہیں کرتی، زکات فطرانہ دیتی ہے جو واجب صدقہ ہے۔ لیکن کریم آقا میں نے دیکھا اس خاتون کے جو ہمسائے ہیں وہ اس سے بڑا خوش ہیں، وہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ نمازوں کی کثرت نہیں، نفلی نمازوں کی کثرت نہیں، نفلی روزوں کی کثرت نہیں، نفلی صدقات کی کثرت نہیں، لیکن رزق یہ ہے، فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، جس سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، پڑوسی اس کے خوش ہیں، اگرچہ نمازوں کی کثرت نہیں بھی ہے، نفلی نمازوں کی، لیکن رب ذوالجلال اس کے اس حسن